وإياك نحمد وعلى حبيبك وأنبيائك وأوليائك نصلي ونسلم يا ربنا یا کریم یا ودود قلندر لاہوری علامہ اقبال علامہ اقبال رحمہ اللہ وغفر لہ کی نظم طلوع اسلام نغمے اور سر کے ساتھ پیش کر کے سادہ شرح پیش کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ نظم کے اندر کیا ہے عنوان سے ہی معلوم ہو جاتا ہے، طلوع اسلام۔ علامہ نے اپنی روحانی بصیرت کے ذریعے اسلام کی نشأت ثانیہ اور اسلام کا بطور نظام دنیا پر غلبہ جو معلوم کیا تھا اس نظم کے اندر انہوں نے اس کی نوید اور خوشخبری سنائی ہے۔ اس نظم کا بحر حفیظ جالندھری کے شاہنامے حفیظ جالندھری کے شاہنامے کے بحر پر ہے، یعنی ایک ہی بحر ہے، وزن ہے۔ اس وجہ سے شاہنامے کی سر میں پیش کروں گا۔ اردو اور فارسی ادب کا بہترین ذخیرہ بھی ہے طلباء کے لیے، یہ بہت بڑا علمی خزانہ ہے۔ اور پھر ہماری فکر کے ساتھ اس کو خاص مناسبت ہے۔ ہماری فکر رکھنے والے دوستوں کو اس نظم کے سننے کے بعد مضبوطی اور استحکام، مزید استقامت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ فرماتے ہیں دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی، تو
نکتا بھی افق سے آفتاب بھرا گیا دور گراں خوابی فرماتے ہیں ستاروں کی جب روشنی گھٹنے لگ جائے تو یہ دلیل ہوتی ہے کہ سورج طلوع ہونے والا ہے. سورج کی روشنی یوں ہی قریب ہوتی ہے ستاروں کے تو ستاروں کی روشنی ماند پڑنا شروع ہو جاتی ہے. وہ دلیل ہے اس بات کی کہ سورج طلوع ہونے والا ہے. تو فرماتے ہیں جس طرح ستاروں کی روشنی کا کم ہونا صبح کو طلوع ہونے کی دلیل ہے، اور جب سورج طلوع ہوتا ہے سوئے ہوئے جاگ جاتے ہیں. فرمایا اسی طرح ہونے والا ہے جو دنیا پر دوسرے نظام بظاہر ستاروں کی طرح بن کر اپنے آپ کو دکھا رہے تھے. اسلام کا سورج ان ستاروں کی روشنی مان پڑ رہی ہے. ان نظاموں کی ناکامی جو ہے دنیا کے ان نظاموں کی ناکامی جو لوگوں کی نگاہ میں ستاروں کی طرح بنے ہوئے ہیں، ان کی کم روشنی اس بات کی دلیل ہے کہ اب اسلام کے نظام کا سورج طلوع ہونے والا ہے. اللہ اکبر. عروق مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا، عروق مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا، سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینہ پارا بھی. فرمایا مشرق دیکھو بھائی سبحان اللہ، اور پھر آگے تو وضاحت مزید کریں گے، ایشیا کی بات کریں گے کیونکہ ہم ایشیا میں بیٹھے ہیں. فرمایا مشرق کی مردہ رگوں میں زندگی کا خون پھر دوڑ رہا ہے، لیکن یہ وہ راز ہے جس کو سینا اور فارابی جیسے اہل عقل پروفیسر طبقہ، یہ ڈاکٹر پروفیسر، یہ سائنسی فلسفی لوگ نہیں سمجھتے، یہ صوفی درویش سمجھتے ہیں. اہل نظر کا کام نہیں، یعنی اہل نظر وہ دوسرے اہل فکر جن کو کہتے ہیں، یہ اہل خبر کا کام ہے جو اہل کشف ہوتے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے مشرق کی مردہ رگوں میں پھر سے زندگی کا خون دوڑنا شروع ہو گیا ہے. اور اگلا شعر کمال ہے، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تلا تم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی. فرمایا مغرب یورپ
یورپی تہذیب کے طوفان نے مسلمان کو مسلمانے میں مضبوط کر دیا. مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب، مغربی طوفان جو تہذیب مغرب کا طوفان اٹھا ہوا ہے، جس میں انسانیت، اخلاق، آداب، عقائد، روحانیت خس و خاشاک کی طرح بہہ جاتے ہیں. یہ وہ طوفان مغرب ہے. لیکن اقبال کہتے ہیں یہ منافق طبقہ جو ہے نا وہ تو اس میں اس طرح بہ جائے گا، ان کا یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن جو مسلمان ہے وہ مسلمانی میں اور مضبوط ہو جائے گا. حضرت صاحب کی طرف وہ اور مضبوط ہو جائے گا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مومن کو تشبیہ دی ہے کھجور کے درخت کے ساتھ. کھجور کے درخت جو ہے وہ ہمیشہ خزاں سے محفوظ ہوتا ہے. خزاں کے اثرات اس کو متاثر نہیں کرتے. تو جو مسلمان ہوتا ہے لاکھ لا دینیت بے دینی کے طوفان آتے رہے، خزاں آتی رہے، تو مومن متاثر اس سے نہیں ہوتا. مومن ہمیشہ مضبوط ہو جاتا ہے اپنے دین میں اور مضبوط ہو جاتا ہے. سمجھ نہیں آ رہی؟ باقی سکولی طبقہ منافق تھا، وہ بدل گیا، وہ اس طوفان میں بہ گیا. لیکن الحمدللہ جو مومن تھے حضرت صاحب کی طرح وہ اور مضبوط ہو گئے. آگے مثال دی ہے، فرمایا جس طرح کے سمندر کی تلاطم خیز موجیں جو ہوتی ہیں وہ گوہر اور موتی کو سیراب کرتی ہیں، الٹا وہ اس کے حق میں ہوتی ہیں. اس اجمال کو یوں سمجھو کہ نیسا موسم بہار کے بادل کی بارش جب آتی ہے تو صرف ایک کیڑا ہے وہ اپنا منہ کھول کے رکھتا ہے. قطرہ جب بارش کا اس میں آ جاتا ہے وہ منہ بند کر لیتا ہے اور سمندر کی تہ میں چلا جاتا ہے. سمندر میں چلا جاتا ہے نیچے کو. پھر وہ جب موجیں آتی ہیں تو اس کو تھپیڑے مارتی ہیں جی، اس کو کبھی اس طرف پھینکتی ہیں، کبھی کسی طرف پھینکتی ہیں، کبھی اس طرف کبھی اس طرف. تو ان تکلیفوں میں کیڑے کے اندر جو قطرہ بارش کا ہوتا ہے نا وہی موتی بن جاتا ہے. اگر قطرے زیادہ ہوں تو زیادہ موتی ہو جاتے ہیں. اگر ایک قطرہ محفوظ ہو تو ایک موتی تیار ہو تو اس کو در یکجات آتا ہے. در یکجات کا بے مثال ہوتا ہے، وہ کبھی نصیب والوں کو ملتا ہے. سمجھ نہیں آ رہی؟ تو جس طرح کے اقبال فرماتے ہیں سمندر کی موجوں سے تلاطم خیز موجیں جو چڑھ چڑھ کر پہاڑوں کی طرح آتی ہیں، ان موجوں سے جس طرح گوہر اور موتی کو سیرابی حاصل ہوتی ہے اور اس کی تیاری ہوتی ہے، الٹا مومن کو لاطینیت کے طوفانوں میں جب مختلف دین پر تکلیفیں آتی ہیں تو یہ بھی اس کی مضبوطی اور اس کے مزید مسلمان پکے ہونے کا یہ سبب بن جاتا ہے. کیا ہے؟ عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے. عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے. شکوہ ترکمانی ذہن ہندی
منظر باطنی دیکھ رہے ہیں کہ مومن کو پھر اللہ تعالی کی طرف سے ترکمانی والا دبدبا، ترکمانی ترکی لوگ سلطنت عثمانیہ جنہوں نے 800 سال اسلامی حکومت قائم کی، ترکمانی والا شکور دبدبا، ہندوستانیوں والا ذہن جو امام احمد رضا کے اندر اور علامہ اقبال جیسے جو امام احمد رضا اور اعلیٰ امام احمد رضا بریلوی، شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی، مجدد الف ثانی، سبحان اللہ، اور علامہ اقبال جیسے لوگوں کے اندر تھا، اس طرح کا ذہن ہندی پھر مل رہا ہے، اور لطف عربی اور حقیقت کی ترجمانی کرنے والا عربی لطف جو عرب والوں کو کلام ملا تھا، جو حق کی ترجمانی کرنے والا کلام ان کو ملا تھا، پھر سے مسلمانوں کو ملنے والا ہے۔ یار کتنے اندھے لوگ ہیں، مولانا طبقہ یہ ایسی باتوں کے قریب ہی جاتے ہیں، یہ کوئی دعویٰ تھوڑا ہے یار اس کا، یہ حقیقت کا بیان ہے۔ اور جس طرح کے اور شعر میں اقبال نے ایک اور جگہ ایک اور کتاب کے اندر بیان فرمایا کہ الٹ جائے گی تدبیر، الٹ جائے گی تدبیریں، پلٹ جائے گی تقدیریں، پلٹ جائے گی تدبیریں، الٹ جائے گی تقدیریں، حقیقت ہے نہیں میرے تخیل کی خلاقی۔ فرماتا میں تمہیں صحیح کہہ رہا ہوں، جو انگریز مسلمانوں کے خلاف تدبیریں کرتے ہیں اور ان کی حرامزادہ نسل جو ہے وہ اسلام کے خلاف سوچتی رہتی ہے، ان کی ساری تدبیریں ان پر پلٹ جائیں گی، اور جو تقدیر الہی ہے تمہاری جس طرح کرتا ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز میں دیکھ رہا ہوں وہ الٹ جائے گا، یعنی تقدیر جو ہے نا اس طرح نہیں رہے گی جس طرح تمہاری ہے اے مسلمانوں۔ اور فرمایا اس کو یہ نہ سمجھنا کہ میں شاعرانہ تخیل سے یہ بات کر رہا ہوں، نہیں، حقیقت کہہ رہا ہوں۔ کیا سمجھ نہیں کیوں مولانا نذیر سونے کا وقت ہے یا جاگنے کا؟ اور آگے فرماتے ہیں، توجہ بھائی، مسلمانوں میں خواب اور نیند کے اثرات، مولانا کی نیند کا ذکر آ گیا تو آگے شعروں میں بھی نیند کا ذکر آ گیا۔ یہ مولانا کوئی بات نہیں گھبرانے کی، ہمارا اور آپ کے اندر وہ خواب کے اثرات ہیں، اور میں اقبال کے شعر کے مطابق نوارا تلخ تر میں زن چن ذوق نغمہ کمیابی، میں اپنی آواز کو مزید تیز کرتا ہوں تاکہ آپ کے نیند کے اثرات ظاہر ہو جائیں۔ وہ اقبال ہمیں یہ کہہ رہے ہیں، اثر کچھ خواب گنچوں، اثر کچھ خواب کا گنچوں میں باقی ہے تو اے بلبل، اثر کچھ خواب کا گنچوں میں باقی ہے تو اے بلبل، اثر کچھ خواب کا گنچوں میں باقی ہے تو اے بلبل، نوارا تلخ کر زل چزو کے نظم کمیابی۔ فرماتے ہیں نیند کا اثر غنچوں کے اندر کچھ باقی نظر آ رہا ہے، اے بلبل، اے حق کی آواز لگانے والے، اے بلبل، تو آواز کو تیز کر دے،
بیان کو تیز کر دے تاکہ سوئے ہوئے گنچوں کے اندر جو نیند کے جاگے ہوئے گنچوں کے اندر جو نیند کے اثرات ہیں وہ تیرے جوش خطابت سے تیری حق بیانی سے ختم ہو جائیں. سمجھ نہیں آ رہی؟ چلو میں تیز کر دیتا ہوں. وہ ہمیں تو کہہ رہے ہیں بول بولنا، وہ کہتے ہیں بول بول. ارے سنو بھائی، غنچہ جو ہے نا غنچہ اس کا منہ بند ہوتا ہے نا، اس وقت پھول کا منہ جب بند ہوتا ہے تو غنچہ ہوتا ہے، کھلتا ہے تو پھول بند بنتا ہے نا. تو رات صبح سحری کے وقت غنچے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں، اسی وقت بلبل بول رہی ہوتی ہے، ہر طرح نغمہ سرا ہوتی ہے ہر طرف، تاکہ کھلے اور خوشبو پھیلے. کچھ اثرات ہیں غفلت، لہذا ہے بلبل ذرا آواز کو تیز کر تاکہ صبح خوب روشن ہو جائے اور یہ غنچے دل کے اثرات نیند کے زائل کر کے پورے کھل جائیں. دوسرے لفظوں میں تو مسلمانوں کے دلوں کے اندر صحیح ترتیب کا جذبہ پیدا ہو جائے اور غفلت ختم ہو جائے. ذرا آواز کو تیز کر دے چشتی بلبل، تیز کر دے ذرا. ہاتھ کی آواز لگانے والے بلبل ذرا تیز کر دیتا. سمجھ نہیں آ رہا. تڑپ صحنے چمن میں آشیاں میں شاخ ساروں میں، تڑپ صحنے چمن میں آشیاں میں شاخ ساروں میں، جدا پارے سے ہو سکتی نہیں تقدیر سیما بھی. فرماتے ہیں چمن کے صحن کے اندر بھی تڑپ نظر آ رہی ہے، پرندوں کے آشیانے میں بھی تڑپ نظر آ رہی ہے، ٹہنیوں میں بھی تڑپ نظر آ رہی ہے. کیوں کہ جو پارا ہوتا ہے، پارا سیماب سے تڑپ توجہ نہیں، وہ اس سے جدا نہیں ہو سکتا. تقدیر سیماب اتنا وہ تڑپ رکھتا ہے، اتنا لرزہ اس میں ہوتا ہے کہ اس کو قائم کر لیا جائے تو سونا بنتا ہے، اس کو قائم کرنا مشکل ہوتا ہے آگ پر. جب جو بھی آگ کا سیک دیتا ہے اڑ جاتا ہے. پارا آپ نے دیکھا کہ پارا ایسے چھلکتا رہتا ہے، وہ ہمیشہ وہ ایک عجیب سا پانی ہے قدرت نے بنایا ہے. سمجھ نہیں آ رہی، لیکن پانی سمجھ کر پی نہیں لینا. ہاں ذہن میں رکھنا، جوڑوں میں بیٹھ جاتا ہے بندہ زندہ نکارا ہو جاتا ہے، ختم، جوڑا علیحدہ ہو جاتا ہے. تو اقبال فرماتے ہیں، بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دنیا یہ چمن ہے، اس کے صحن میں، اس کے آشیانے میں، اس کے شاخساروں میں ہر طرف تڑپ ہے. لہذا اسلام کی طرف مسلمانوں میں موجود ہے. یہ نہ سمجھنا کہ ادھر تڑپ نہیں ہے. وہ چشمے پاک بھی کیوں زینت پر گفتگو دیکھے، وہ چشمے پاک بھی کیوں زینت پر گفتگو دیکھے، وہ چشمے پاک بھی کیوں زینت پر گفتگو دیکھے، نظر آتی ہے جس کو مرد غازی کی جگر میں نے 3 مرتبہ
پہلے مصرے کو پڑھ کر لفظ برگستواں کے 3 حرکات کو ظاہر کیا ہے. کاف فارسی پر 3 حرکتیں آ سکتی ہیں، برگستواں، برگستواں، برگستواں. 3 مرتبہ پڑھنے میں یہ ہے حکمت. سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ برگستواں کہتے ہیں گھوڑے کی پاکھر. کس کو؟ گھوڑے کی پاکھر جو ہے یہ حضرت جی لحاف کی قسم کا ایک کپڑا ہوتا ہے جو زینت اور حفاظت کے لیے گھوڑے پر ڈالتے ہیں، زینت اور حفاظت کے لیے. ہمارے اقبال کہتے ہیں کہ جو پاک بھی نظر، پاک دیکھنے والی نظر، جو مرد غازی کے جگر کو دیکھتی ہے اور اس کی جگر کی تڑپ کو دیکھتی ہے، وہ گھوڑے کی پاکھر کو کیوں دیکھے کیسی ہے یا نہیں ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی. کیا مطلب؟ کیا اگر مسلمانوں کے پاس یہ جہاد یعنی کفار کے نظاموں کے خلاف جہاد کے اسباب اور وسائل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. نظر جو پاک بھی درویش صوفی کی ہوتی ہے نا، وہ مجاہد کے دل کی تڑپ کو دیکھتی ہے، جگر کی گرمی اور تپش کو دیکھتی ہے، جگر کی روشنی اور جلدے کو دیکھتی ہے. وہ گھوڑے کی پاکھر کو نہیں دیکھتی، نہ بھی وہ چاہے ننگے پیٹھ بیٹھا ہوا ہو تو کوئی حرج نہیں. مقصد کیا ہے کہ مسلمانوں کے دل کے اندر یہ جذبہ اور جگر تابی موجود ہے، لہذا ہم اسی کو دیکھ کر مطمئن ہیں کہ اٹھ پڑیں گے اور کام کر دیں گے. سمجھ نہیں آ رہا. کوئی بات نہیں اگر اسباب اور وسائل نہیں ہیں. ضمیر لالا میں روشن چراغے آرزو کر دے، ضمیر لالا میں روشن چراغے آرزو کر دے، چمن کے ذرے ذرے کو شہید جوستجو کر دے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد ہو کہ یا اللہ ضمیر لالا. لالا ایک پھول ہوتا ہے سرخ رنگ، جنگلوں میں ہوتا ہے، اب تو نرسریوں میں بھی ہوتا ہے. لالا کہتے ہیں سرخ، اسی سے لفظ لال کہتے ہیں لال رتا. تو فرماتے ہیں لالا کے دل میں، لالا کے ضمیر میں آرزو کی چراغ روشن کر دے. اور یہ مومن کو کہتے ہیں لالا، کہ مومن کے دل کے اندر چراغ ہے آرزو. یا اللہ اس کے دل کے اندر ایک شمع روشن ہو جائے آرزو کی، کہ آرزو تو اس کے دل کے اندر یہ پیدا کر دے کہ یہ دین کی آرزو لگا کر بیٹھ جائے کہ کبھی تو آئے گا، کبھی آئے گا، اور آ جائے گا یار انشاءاللہ آ جائے گا. سمجھ نہیں آ رہی. یا کاش آ جاتا، کاش آ جاتا. تو اس طرف سے اللہ تعالیٰ جب یہ طرف اندر پیدا ہوگی تو اللہ تعالیٰ کرم بھی کر دے گا. لہٰذا چمن کے ذرے ذرے کو، مسلمانوں کے ایک ایک بچے کو یا اللہ شہید جستجو کر دے. یہ تلاش میں تو دین کی نکل پڑے نا، دین حق سے متلاشی رہے پھر مل جائے گا ان کو. دیکھا ہے ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیکھتے، مل جاتی ہے. سمجھ نہیں آ رہی یار، بولو ذرا سبحان اللہ. اچھا بھائی، سرش کے چشم مسلم میں ہے احسان کا اثر پیدا، سرش کے چشم مسلم میں ہے احسان کا اثر پیدا، خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر
گوہر پیدا سرشک کہتے ہیں اشک آنسو اس کو، اور مطلق قطرے کو بھی کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ مسلمان جب روتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ گرتا ہے تو موسم میں بہار کی بارش کا اثر ہوتا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ موسم میں بہار کی بارش کا اثر رکھتا ہے، جس طرح کے موسم میں بہار کی بارش ہوتی ہے تو ہر طرف سبزہ ہی سبزہ لہلہاتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے، رنگ دکھاتا ہے۔ فرمایا اسی طرح جب مومن درد میں بیٹھ کر اپنے دین کی فکر میں اور اپنے مسلمانوں کے حالات اور دنیا کے حالات کے اندیشے میں آنسو بہاتا ہے، موسم بہار کا اثر دکھاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ رنگ بہار کا دکھاتا ہے، ہر طرف اسلام کا رنگ آ جاتا ہے۔ اے مومن ذرا رو کر تو دکھا۔ ہاں، لوگ کہتے ہیں امام حسین کے لیے رو کر دکھا، ہم کہتے ہیں حسین کے دین کے لیے رو کر دکھا۔ مسلمان شہیدوں کو نہیں روتے، مسلمان شہیدوں کے دین کو روتے۔ سمجھ نہیں آ رہا؟ یہ بکھر کے میراثی ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں خلیل اللہ علیہ السلام کے دریا میں پھر سے موتی پیدا ہونے والے ہیں۔ صدیق اکبر اور فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، وہ موتی تھے، حضرت خلیل اللہ کے دریا کے موتی تھے۔ فرمایا مجھے نظر آ رہا ہے ان کی آنکھ سے موتی پھر نکل آئے پیدا ہونے والے۔ کتاب ملت بیضا کی پھر شیراز بندی ہے، کتاب ملت بیضا کی پھر شیراز بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے دل، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے دل، بر کو بر پیدا۔ فرماتے ہیں اس امت مصطفیہ کی کتاب کی پھر جلد بندی ہونے والی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں فرنگی تہذیب وانسی نے اگرچہ آ کر اور ان کے اندر بے دینی کے اثرات نے ان کے اندر آ کر ان کی کتاب کے کاغذ کو علیحدہ علیحدہ کر دیا، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم مایوس نہیں ہوتے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر سے ان کی کتاب کی شیرازہ بندی اور جلد بندی ہو جائے گی، اور یہ پھر تتر بتر ہوئے مسلمان پھر ایک ہو کر دین حق پر قائم ہو کر پھر دنیا کے اندر اسلام کو زندہ کر دیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہاشمی شاخ، یہ شاخ ہاشمی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درخت مبارک کی یہ شاخ ہاشمی پھر برگ پر پتے اور پھل پیدا کرنے والے۔ کیا مطلب اس پر پھر باہر آ رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ ربودا ترک شیرازی دل تبریز کابل را، ربودا ترک شیرازی دل تبریز کابل را، ربودا ترک شیرازی دل تبریز
کابل رہا صبا کرتی ہے بوئے گل سے اپنا ہم سفر پیدا. فرماتے ہیں اور ملک شیرازی جنہوں نے اسلام کی حکومتیں قائم کی تھی یہ تبریز اور کابل والوں کا پھر دل لے گئے. کیوں کہ صبا کرتی ہے بوئے گل سے اپنا ہم سفر پیدا. جب صبا آتی ہے صبح کی ہوا جب باغ سے نکلتی ہے باغ سے ہو کر نکلتی ہے تو پھولوں کی خوشبو کو اپنا ہم سفر بنا لیتی ہے. پھولوں کی شاعرانہ تخیل کی لطافت پر بھی غور کریں بھائی. اقبال کی لطافت پہ ہے لطافت طبع پر بھی غور کریں نا یار. فرماتے ہیں جس طرح صبا چلتی ہے صبح کی ہوا چلتی ہے نسیم صبح جس کو کہتے ہیں جب وہ باغ سے ہو کر جاتی ہے پیچھے سے اکیلی آتی ہے پھر اکیلی نہیں ہم سفر شامل کر لیتی ہے. کیوں کہ پھر پھولوں کی خوشبو ساتھ ہو جاتی ہے. تو فرمایا اسی طرح ترک شیرازی کیا مطلب کہ مسلمان جو اسلامی حکومتیں قائم کرنے کا جذبہ رکھنے والے ہیں اب وہ ترک اب وہ کابل تبریز اور ادھر ادھر جس طرف سے بھی انشاءاللہ العزیز ان کا پیغام جائے گا جی پھر سے یہ اکیلے نہیں یہ سب کو اپنے ساتھ ملاتے ہم سفر بناتے چلے جائیں. سمجھ نہیں آ رہی ہو یار نہیں ضرور آ رہا پیسے واپس اگر نہ آئے آگے بتاتے ہیں کہ مسلمانوں پر اگر تکلیفیں آئی ہیں تو کوئی بات نہیں. اگر مسلمانوں پر کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے. اگر عثمانیوں پر کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. فرماتے ہیں اگر عثمانی سلطنت والے ترکی مسلمان جو سلطنت عثمانیہ جن کا پہلے ذکر کر چکا ہوں جنہوں نے سلطنت عثمانیہ 100 سال اسلام کی قائم کی روم جر کا دارالخلافہ تھا دارالسلطنت روم تھا. فرماتے ہیں اقبال اگر عثمانیوں پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اسلامی سلطنت ختم ہو گئی تو فرمایا کوئی بات نہیں. تمہیں معلوم ہے آسمان پر جو ستارے ہوتے ہیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں ستارے جب بیچارے خون کے آنسو ہوتے ہیں تو پھر ہی سورج طلوع ہوتا ہے. اگر ستاروں پر دکھ نہ آئے تو سورج کیسے طلوع ہو. فرمایا جیسے سورج اس وقت چمکتا ہے جب سورج اس وقت باہر نکلتا ہے جب ادھر سے ستارے ہونا شروع کر دیتے ہیں ان پر تکلیفیں بہت آتی ہیں کیونکہ سورج کی روشنی سے سمجھ نہیں آ رہی ان پر پریشانی آتی ہے پھر سورج طلوع ہوتا ہے. فرمایا جیسے ہزاروں ستارے زخمی ہوتے ہیں خون کے آنسو ہوتے ہیں پھر جا کر سورج طلوع ہوتا ہے. عثمانیوں تمہیں بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بات نہیں. اگر تم پر یہ تکلیف اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں غموں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں اسلامی سلطنت ختم ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں. تم بھی ستاروں کی طرح اگر ٹوٹ جاؤ گے تو پیچھے سورج بھی طلوع ہو جائے گا انشاءاللہ اسلام والا. اور آگے سنو فرماتے ہیں جہاں بانی سے ہے دشوار ترکار جہاں بینی
جہاں پانی سے ہے دشوار ترکار، جہاں بینی جگر خون ہو تو چشمے دل میں ہوتی ہے نظر پیدا۔ فرماتے ہیں ایک جہان کو چلانا ہے، ایک جہان کو دیکھنا ہے۔ فرمایا جہان کو چلانے کی نسبت جہان کو دیکھنے کا کام بہت مشکل ہے۔ کیا مطلب؟ ایک حکومت کرنا ہے، ایک اندر کی نگاہ سے جہان کے فتنوں کو سمجھنا ہے۔ فرماتے ہیں یہ کام دوسرا بہت مشکل ہے۔ یہ کب پیدا ہوتا ہے؟ یہ اندر کی آنکھ دیکھنے والی فتنوں کو، حوادث کو، شرارتوں کو کب دیکھتی ہے، کب دیکھنے والی پیدا ہوتی ہے؟ یہ آنکھ اقبال فرماتے ہیں جگر خون جب ہو جاتا ہے، سڑ سڑ کر جل جل کر جب فقیر اللہ کے فقیر کا صاحب جیسے فقیر کا دل جب جگر خون بن جاتا ہے، پھر اندر ایسی نگاہ پیدا ہوتی ہے جو دنیا کائنات کے تمام فطروں اور شرارتوں کو دیکھ لیتی ہے۔ دیکھا ہے حضرت صاحب جیسا آیا یہ جہاں دین ہے۔ اقبال فرماتے ہیں عثمانیوں کوئی بات نہیں، تم جہاں بان تھے، اب امت مسلمہ کو ایک جہانوی کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کس کی ضرورت ہے؟ اور وہ بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے۔ پھر اسی کے ضمن میں آگے فرماتے ہیں ہزاروں مشہور شعر آگے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید بھر پیدا۔ فرماتے ہیں مسلمانوں نرگس سے کیسا پھول ہوتا ہے جو ہوتا تو بڑا قیمتی ہے، لیکن اس کی ظاہر وجہ جو ہے وہ ایسی نہیں ہوتی کہ ہر کسی کی نظر اس کو سمجھ جائے۔ فرماتے ہیں اسی طرح جو مرد فقیر ہوتا ہے وہ بڑی مشکل سے چمن میں پیدا ہوتا ہے۔ اسلام ایک نرگس کی طرح ہے جو اندر بڑے راز رکھتا ہے، لیکن ظاہر میں ایسے لگتا ہے یار اس کا کیا فائدہ، یہ دنیا کو کیا دے گا، لیکن حقیقت میں سب اس کی حقیقت کو سمجھنے والے چمن میں دیدہ ور بہت مشکل سے پیدا ہوتے ہیں۔ ہزاروں سال نرگس روتی رہتی ہے، اسلام روتا رہتا ہے، پھر جا کر کوئی فقیر اس کے رازوں کو سمجھنے والا سامنے آتا ہے۔ سمجھ نہیں آئی؟ نوا پیرا ہوئے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے، نوا پیرا ہوئے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا۔ فرماتے ہیں بلبل گا وہ شروع کر، چپ کیوں ہو رہی ہے؟ اب ایسا گا، ایسی نوا سنا کہ کبوتر جیسے نازک بدن کے اندر بھی شاہین کا جگر پیدا ہو جائے۔ بلبل حضرت صاحب جیسے ہیں اور ہم تم کبوتر ہیں کہ نازک۔ آپ نے دین کی آپ نے دین کی جو باتیں بلبل کی طرح میں سنائی ہیں،
اس کی برکت ہے تم ہم جیسے کبوتر اور چڑیاں جو ہیں ان کے اندر بھی الحمدللہ جگر جیسے شاہین جیسا جگر پیدا ہو گیا ہے. آ گیا دلیری کے پیدا ہو گیا ہے. آ گیا دلیری کے سچی دسو مینو بندے آ کے کہتے ہیں چشتی صاحب ایسے اقبال کی صحیح ترجمہ نہیں آئے گا. اور اقبال جو کچھ کہنا چاہتا ہوں پھر مانا مراد تک میں پہنچ رہا ہوں کہ نہیں پہنچ رہا, اور پھر خالی مانا مراد تک نہیں پہنچ رہا. آپ امداد بھی دیکھ رہے ہیں, یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں باقی حضرت صاحب ہی وہ بلبل ہے. ادھر نہ قاضی کا کام ہے نہ کسی کا بھائی. یہ سب ملا مروانے کسی کا کام نہیں, یہ فقر کا کام ہے. تو فقر ہی اصل نبیوں کی وراثت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے, سمجھ میں آ رہی ہے. تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہتے. صاحب پہلو ڈرتے سن تیری تقریر سنو تو ڈر رہا ہی کوئی ماسا. ایسے ہے نا اقبال کی صحیح ترجمہ نہیں ہے نہیں. اور اقبال توجہ اقبال جو کچھ کہنا چاہتے ہیں ان کی مانا مراد تک میں پہنچ رہا ہوں کہ نہیں پہنچ رہا, اور پھر خالی مانا مراد تک نہیں پہنچ رہا. آپ مصداق بھی دیکھ رہے ہیں, یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں باقی حضرت صاحب ہی وہ بلبل ہیں. ادھر نہ قاضی کا کام ہے نہ کسی کا بھائی. ہاں جی, یہ سب ملا ملوانے کسی کا کام نہیں, یہ فقر کا کام ہے کیونکہ فقر ہی اصل نبیوں کی وراثت ہے. سمجھ نہیں آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی ہے. تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہتے. بلبل حضرت صاحب ہے فقیر مرد, تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہہ دے. مسلمان سے حدیث سوز و ساز زندگی کہہ دے. اے بلبل ہے مرد درویش, اے حق کے ولی, تیرے سینے کے اندر زندگی کا راز پڑا. چپ کیوں ہے بلبل؟ مسلمان کو سوز و ساز زندگی کی بات بتا. سمجھ آئی مرو. خدا لم یزل کا دست قدرت تو زبان تو ہے. خدا لم یزل کا دست قدرت تو زبان تو ہے. یقین پیدا کرے گا پھر کہ مغلوب گمان تو ہے. اب مسلمان کو مخاطب ہو گئے, اوے کدھر سویا ہوا ہے, اوے مسلمان غافل بے خبر,
تو گمانوں میں چکر میں، گمان سے نکل یقین میں آ. تجھے پتہ نہیں ہے خدا ہے لم یزل کا دست قدرت بھی تو ہے اور اس کی زبان حق ترجمان بھی تو ہے. وہ تو بے زبان ہے، اس کی زبان حق ترجمان تو ہے. کہتا کیوں نہیں ہے اس کے رازوں کو بیان تو کرنا. یہ ملا تو میلاد کے پیچھے لگا ہوا تو شریعت کے راز بیان کر. توجہ یہ 11ویں کے چکر میں ہے، یہ 11ویں میں ہے، 12ویں میں ہے، کوئی کسی میں ہے، کوئی کسی میں. اے مرد مسلمان تو دین کا رازدار ہے، دین کے راز مسلمانوں پر کھول دے. اور فرماتے ہیں یقین پیدا کر. غافل مسلمان کیا پیدا کر؟ یہ گمان کے چکر میں پتہ نہیں کیا ہوگا، کیا کریں گے، یہ ہے وہ ہے، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا فلاں. یقین پیدا کر کہ تیرا دین ایسا ہے جب تو اس کو بیان کرے گا اس پر قائم رہے گا، غلبہ اسی کا ہوگا. پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے. فرماتے ہو تیرا مقام تو یہ نیلی فام، فام کہتے رنگ کو، نیلی فام یہ نیلے رنگ کی چھت سے بھی اوپر تیرا مقام ہے مسلمان. اچھا سکولی اگر باندر کا بیٹا اس کو پڑھے گا نا وہ کہے گا وہ راکٹ تیار کر جائیں گے، راکٹ تیار کرو کیونکہ ہمارا مقام ادھر ہے. وہ بغیر بچہ یہ رتبی یہ مکان کے اعتبار سے نہیں ہے، رتبے کے اعتبار سے فوقیت بتا رہا ہے. فرماتا ہے تیرا مرتبہ تو کائنات سے بلند ہے. اور بولا مرے عرش اولا سے بلند ہے تیرا مرتبہ. تو وہ قافلے میں ہے، تو وہ قافلہ ہے کہ ستارے بھی جس کی گردرا. مکان فانی مکی فانی ازل تیرا بد تیرا، مکان فانی مکی فانی ازل تیرا بد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو جاویداں تو ہے. اے مسلمان یہ مکان فانی ہے، یہ مکی فانی ہے، یہ سب فانی، یہ کافر مکی فانی ہے. ارے ازل میں تیرا ہے، ابد بھی تیرا ہے. اللہ تعالیٰ کو تو ایسا عجیب رازدار ہے مسلمان. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہمیشہ رکھنے کے لیے بنایا ہے. ادھر سے ختم کرتا ہے تو آگے پھر جنت کا نظام شروع ہو جاتا ہے. حنا بندے حرم سے لالا ہے خون جگر تیرا، حنا بندے حرم سے لالا ہے خون جگر تیرا، تیری نسبت براہیمی ہے پیمانے جہاں تو ہے. فرماتے ہیں لالا کی دلہن یعنی لالا کا جو پھول ہے نا اس کی حنا بندی کا کام تیرے خون جگر سے ہے. سمجھ نہیں آ رہی کیا مطلب اس کائنات کو اگر تو سنوارتا ہے تو تیرا خون جگر سنوارتا ہے. سمجھ نہیں آ رہا یار بولو مرے. اس کائنات کو اگر سجاتا ہے سنوارتا ہے تو یہ نہ سائنس سنوارتی ہے، یہ دنیا کا ساز و سامان سنوارتا ہے.
اس دنیا کو اگر سنوارتا ہے، اس کو سجاتا ہے اور بناتا ہے اور صحیح راستے پر چلاتا ہے، تو تیرا خون جگر جب خون جگر اور درد کے ساتھ تو کام کرتا ہے اسلام کا، تو اس وقت دنیا میں اسلامی نظام قائم ہوتا ہے، پھر دنیا سنورتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو لڑتی آج کے ناخون کہتے ہیں سونا آیا سج گا ہے گلیاں بازار، سونا آیا سج گا ہے گلیاں بازار، سونا آیا، سمجھ نہیں آ رہی؟ اقبال کہتا ہے وہ بغیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گلیاں سجانے سنوارنے نہ آئے ہیں، نہ آپ نے سجائی تھی۔ اب دنیا کائنات کی گلیاں سنورتی ہیں کہ مصطفیٰ کی شریعت سے سنورتی ہیں۔ فرماتے ہیں بغیرت کا بچہ تم گلیاں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گلیاں سج گئی ہیں، ساری تیری ماں کے ساتھ گلی سج گلی، باقی بازار جو ہے نا سج گئے ہیں، لیکن آج کے ناخونوں اور سکولیوں کے ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ ہے جی باقی کوئی ادھر سے اس کو کندھا لگاتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی پیچھے سے چھیڑتا ہے، کوئی آگے سے چھیڑتا ہے، ہاں جی یہ سجی ہوئی ہے بازار۔ اور جو بغیر کی بے حیائی کی ننگی فوٹو ہوتے ہیں ان کے ساتھ سجی ہوئے ہیں بازار ان کے، ہاں جی، اور گانوں کے ساتھ، حرام زندگی کے ساتھ، کم بولنے کے ساتھ، جھوٹ فراڈ کے ساتھ، دغا بازی کے ساتھ، یہ تمام لعنتوں کے ساتھ ان کے بازار سجے ہوئے ہیں، اور کتی کے بچے کہتے ہیں سونا آیا ساجے گئے۔ سمجھ لگی؟ میں آخا گا ارے ظالم ایویں دا جی تو سواری ایویں دا سواریا سی کافراں نے، سونا آیا تے نس گئے گلیاں بازار، سونا آیا نبی پاک ہوتے گا دڑکی لوا دی دڑکی، سونا آیا تے بج گئے گلیاں بازار، سونا بغیرت کا بچہ نواں کچھ نہیں کرتا۔ حرامزادے نبی کی آمد سے گلیاں بازار اس طرح نہیں سمجھتے، یہ بغیرت کی آمد سے سمجھتے ہیں۔ بغیرت کا بچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اگر سمجھتے ہیں تو شریعت مصطفیٰ کے ساتھ، اس طرح بہن چود بغیرت جو تمہارے جیسے ہوتے ہیں حرامزادے ان کے آنے سے ایسے سمجھتی ہیں، یہ سمجھتی ہیں کہ بگڑتی ہیں، یہ تو بگڑی ہوئی، سمجھ نہیں آ رہی۔ تیری فطرت امی ہے، فرماتے ہیں تیری ابراہیم کی نسبت ہے، تو معمار جب معمار جانتے ہو، وہ معمار کس کو کہتے ہیں؟ مرو اور مستری ہوئے تعمیر کرنے والا، فرماتے ہیں جہان کا معمار تو ہے، یورپ نہیں۔ اور بارو مرے مرد درویش تو ہے معمار کا، یہ مسٹر ہے پیلا پہلوان نہیں ہے۔ تیری فطرت امی ہے ممکنات زندگانی کی، تیری فطرت امی ہے ممکنات زندگانی کی، جہاں کے جوہر مر کا کویا امتحان تو ہے، کھوٹے اور کھڑے کو کھوٹے کھڑے کو ظاہر کرنے والا تو ہے، اور بولا اصل مسلمان توجہ ہے، جہاں نے آب گل سے عالم جاوید کی خاطر، جہاں نے آب گل سے عالم جاوید کی خاطر، نبوت ساتھ جس کو لے گئی وہ ارمغاتو ہے، ارمغان کہتے ہیں تحفے کو، ارمغان حجاز اقبال کی کتاب ہے، حجاز کا تحفہ، سمجھ نہیں آ رہی؟ ہاں جی یہ 24,000 لغتیں دیکھو تو یہ راز میں کھلیں گے مولوی نذیر جو ناچیز کے سامنے کھلتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی؟ تو فرماتے ہیں
نبوت آئی جہان آبگل یہ دنیا کا جان پانی اور مٹی کا گارے کا جو ہے جہان آبگل دنیا کے جان کو کہتے ہیں. دنیا کے جان میں جب نبوت آئی ایک یہاں کا تحفہ جنت کے لیے لے گئی وہ تو ہی تو ہے. جیسے کوئی مسافر کسی علاقے میں جاتا ہے وہاں کا مخصوص تحفہ لے جاتا ہے تاکہ جدھر جاؤں گا ان کو دکھاؤں گا وہ یاد کریں گے. اقبال کہتے ہیں نبوت آئی رسالت آئی نبی آئے رسول آئے دنیا کے جہان میں جو ایک مبارک تحفہ لے گئے مرد مسلمان وہ حضرت بلال جیسا اور تیرے جیسا ہے جو لے کر جا کر جنت کی حوروں کو دکھاتے ہیں لے اب دنیا سے تحفہ لائے ہیں. سبحان سمجھ نہیں آیا اور جھلیا جنتیاں واسطے تحفہ ہے. تو اپنے آپ کو کٹو بنائی کدی ٹی وی چکلے کے چکر چ کدی کسی لانا دے کدی سکول دے لکھ لانا تو جنت کا تحفہ ہے جنتیوں کے لیے جنت کے لیے اس حالت دنیا کا تحفہ ہے. نبی تمہیں بنا یہاں سے لے جاتے ہیں تو ان کا تحفہ بن دنیا کا گند بنتا ہے. سمجھ نہیں آ رہی ہے نیا تخیل کے نہیں ہوئے یہ نقطہ سرگزشتے ملت پیدا سے ہے پیدا یہ نقطہ سرگزشتے ملت پیدا سے ہے پیدا کہ اقوام زمین ایشیا کا پاسبان تو ہے. فرماتے ہیں جب ہم تاریخ اقوام عالم پڑھتے ہیں کیا توجہ نہیں کی فرماتے ہیں ملت بیضاء کی تاریخ جب مسلم قوم کی تاریخ عالم میں ہم پڑھتے ہیں نا تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اقوام زمین ایشیا کا پاسبان ہے کہ یہ جو ایشیا کی سرزمین ہے نا جدھر تم بیٹھے وہ بر صغیر ہند ایشیا کہتے ہیں نا یہ سارے ایشیا کی قوموں کا اگر محافظ ہے چوکیدار ہے ان کی ہر چیز کا جان مال عزت کا تو ہے مسلم تو ہے. ہمیں تاریخ اسلام یہ بتاتی ہے کہ ان قوموں کی عزت اور ہر چیز کا اگر محافظ ہے تو ہے یورپ والے نہیں. وہ ڈکیت ہے تو محافظ ہے چوکیدار ہے. بولو برے اب تمہیں ہمیں کہتے ہیں کہ کیا سبق پڑھ تاکہ پھر تجھ سے کام لیا جائے.